مارکہ حق میں روایتی دشمن بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ صدر مملکت نے فیلڈ مارشل کی قیادت اور جرأت مندانہ فیصلوں کو مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی کردار قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دشمن کو حقیقت کا ایسا سبق دیا گیا جس نے اس کے ناقابل شکست ہونے کے زعم کو خاک پہ ملا دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ان کی جرأت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکہ حق کی کامیابی کے پہلے سال کے موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قوم اور افواج پاکستان کو مبارکباد۔ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سربراہان نے بھی قوم اور افواج کو مبارکباد دی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ قومی یکجہتی کے ساتھ منایا جانے والا یہ دن پیشہ ورانہ مہارت، ہمت اور اتحاد کا ثبوت ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ ہیں۔ مسلح افواج قوم سے لازوال رشتے کو جذبہ خدمت کے ساتھ فخر سے نبھا رہی ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کو ایک ذمہ دار اور مستحکم علاقائی قوت کے طور پر بھی اجاگر کیا۔ دشمن کو عالمی سطح پر رسوائی اٹھانا پڑی۔ GHQ راولپنڈی میں آج صبح تقریب ہوگی۔ مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے۔ فیلڈ مارشل تقریب سے خطاب کریں گے۔ تقریب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی شریک ہوں گے۔ یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی میامی میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ڈیل تک پہنچنے کی کوششوں کے لیے ہے۔ روسی صدر پوتن نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین تنازع ختم ہونے والا ہے۔ امید ہے ایران تنازع جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ روس چین کے ساتھ اہم گیس اور تیل کے معاہدے کے قریب ہے۔ بولے سلوواکیہ کے وزیر اعظم نے بتایا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی ذاتی طور پر مجھ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ امن معاہدہ طے پانے پر ہم تیسرے ملک میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ بات چیت میں سہولت کاری کے لیے امریکہ کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ روس اور یوکرین کا معاملہ ہے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق قطری LNG ٹینکر آبنائے ہرموز کی طرف رواں دواں ہے۔ قطری ٹینکر راس لفان سے پاکستان کی پورٹ قاسم کے لیے روانہ ہوا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران جنگ شروع ہونے کے بعد آبنائے ہرموز عبور کرنے والا یہ پہلا قطری LNG ٹینکر ہوگا۔ اور پاکستان نے مئی کے لیے LNG کی اسپاٹ خریداری کے نئے ٹینڈر جاری کر دیے۔ پاکستان LNGL کے مطابق ٹینڈرز 2 کارگوز کے لیے جاری کیے گئے۔ عالمی کمپنی سے 11 مئی تک بولیاں طلب کی گئی ہیں۔ LNG کارگوز 12 سے 16 مئی اور 24 سے 28 مئی کی ڈیلیوری کے لیے طلب کیے گئے ہیں۔ LNG کارگوز کے لیے بولیاں 11 مئی کو ہی کھول دی جائیں گی۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر کراچی سے کشمیر تک ریلیوں اور تقریب کا انعقاد۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ریلیوں میں اسکولز کے بچوں کی بھی شرکت۔ کراچی میں طلباء اور اساتذہ کا پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ لاہور میں تصویری نمائش کا انعقاد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی شرکت۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام مال روڈ پر مارکہ حق کارواں منعقد کیا گیا۔ ملتان، سرگودا، فیصل آباد، جھنگ، ناروال، رحیم یار خان اور راجن پور میں بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ سیالکوٹ میں ریسکیو 1122 کی جانب سے ووڈ فلیگ مارچ کیا گیا۔ سینٹرل جیل حیدرآباد میں ملی نغموں پر اہلکاروں اور قیدیوں کا رقص۔ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور اور ٹنڈو محمد خان میں بھی ریلیاں۔ پشاور میں قلعہ بالا حصار کے باہر شہریوں کا جشن۔ مردان، ایبٹ آباد، کرک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریبات اور ریلیاں۔ شمالی وزیرستان اور خیبر میں بھی ریلیاں۔ کوئٹہ میں بھی ریلی کا انعقاد۔ گوادر، قلات اور چمن سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ مظفر آباد میں ہم ہیں بنیان مرصوص ریلی۔ میرپور، آزاد کشمیر میں بھی افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام کراچی کے ساحل پر تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو چند گھنٹوں میں دھول چٹائی۔ پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور شہداء کی قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔
انگور کلاس آبدوزوں کا حصول سمندری دفاع کو ناقابل شکست بنائے گا۔ بے نظیر بھٹو نے میزائل پروگرام ملکی دفاع کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی سطح پر پاکستان کے دفاع اور خود مختاری کا مقدمہ جرت سے لڑا۔ تقریب میں گلوکاروں کی پرفارمنس، لیزر شو اور آتش بازی کے دلکش مظاہرے نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے پیغام میں کہا 8-0 کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاک افواج اور پاکستانی عوام کے اتحاد نے دشمن کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا فیلڈ مارشل کی جرت مندانہ قیادت میں طاقت کے غرور میں مبتلا دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ بلوچستان کے عوام اس دن کو پاکستان کے تحفظ، سلامتی اور استحکام کے عزم کے ساتھ فخر کے طور پر مناتے ہیں۔ پاکستان بنانے والے ہی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا MQM کے تحت مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا کراچی والے ملک کی حفاظت میں آگے ہوں گے۔ ملک کو سفارتی محاذ پر کامیابیاں مل رہی ہیں۔ پاکستان عالمی جنگوں میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان خطے میں طاقتور بن کر ابھر رہا ہے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک افواج کو خراج تحسین۔ ISPR کے نئے نغمے للکار کا ٹیزر جاری۔ افغان بارڈر پر تاریخی آپریشن فتح کی داستان جرت کے نشان کا بھی ٹیزر جاری۔ جرت کے نشان میں پاکستانی فوج کی 25 سے 27 اپریل 2025 کی تاریخی اور جرت مندانہ کارروائی کی داستان ہے۔ مارکہ حق کی تاریخی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن میں تقریب، بھارتی جارحیت کے خلاف مؤثر اور ناقابل فراموش قیادت فراہم کرنے پر سول اور فوجی قیادت کو داد تحسین۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا پاکستان کی جانب سے امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے کی بھارت نے بھاری قیمت چکائی۔ عالمی اور علاقائی امن کے حوالے سے پاکستان کا کردار ہمیشہ کلیدی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے مثبت کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کے مشکور ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت، پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے پرجوش نعرے اور ملی نغمے پیش۔ نیو یارک میں بھی خصوصی تقریب کا انعقاد۔ نیو یارک میں پاکستان کے قونصل جنرل عامر احمد نے کہا کہ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کی روک تھام میں تعاون کے لیے معاہدے پر دستخط۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ صلاح الدین احمد سے ملاقات۔ بنگلہ دیشی ہم منصب کو سیف سٹی پروجیکٹ میں مکمل تعاون کی پیشکش۔ سیکریٹری لیول کا جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ 2 طرفہ تعلقات، انٹرنل سیکیورٹی اور سول آرمڈ فورسز کی ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔